وسلم ہے۔ تو یہ تھا تعارف آپ کے سامنے نور کا۔ اب آئیے نور سے پوچھتے ہیں قرآن کے متعلق۔ اللہ اکبر۔ اب پڑھتے ہیں فضائل کا ساتھ سیرت محمد و آل محمد کی طرف، کیونکہ جس قدر عظیم ہستیوں کے فضائل سنتے ہیں تو عظیم ہستیاں بھی چاہتی ہیں ہمارے سننے والے بھی اتنے عظیم ہوں۔ جس طرح سے عظیم ہستیاں زمانے میں تعارف ہے خدا کا، اسی طرح آپ سننے والے تعارف ہے محمد و آل محمد۔ تو ہمارا کردار بھی ویسا ہونا چاہیے، لوگ ہمیں پہچان کے کہیں کہ یہ محمد و آل محمد والے محمد بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے تعارف کروانے والے بھی اتنے عظیم ہیں۔ اور بڑے حیرانگی ہوتی ہے، بعض افراد کہتے ہیں وہ بڑی عظیم ہستیاں، ہم کہاں ان جیسا عمل کر سکتے ہیں؟ وہ بندہ خدا تجھ سے وہاں وہ عمل تو نہیں ہوتا کہ جو ان کے چاہنے والے عمل کر کے ان کے قریب ہوئے ان جیسا تو کر لیں۔ اب جناب سلیمان کیا کوئی امام سے نہیں، اس قدر عشق محمد و آل محمد میں زندگی گزاری۔ محمد مصطفیٰ نے کہا السلیمان من اہل البیت۔ کوئی تو ایسے عمل ہے تم 1000 رکعتیں نماز نہیں پڑھ سکتے، ساری رات عبادتیں تو نہیں کر سکتے، مگر اپنی معرفت تو سر کے برابر کرنا، بس کم معرفت تو اتنی ہو آتی ہے کہ کیا معرفت کی جناب یہ ان کے ماننے والوں کا تذکرہ ہے۔ اپنے آپ کو اس قدر عظیم بناؤ کہ دنیا دیکھ کے کہے یہ عاشق مصطفیٰ ہے، یہ عاشق مرتضیٰ ہے، یہ عاشق محمد و محمد ہے۔ ہمیں نہ گلے پھاڑ کے بتانا کرے عاشق مصطفیٰ، عاشق مرتضیٰ، یہ کمال نہیں ہے۔ دنیا دیکھ کے تمہارے کردار کو کہے کہ عاشق مصطفیٰ، دنیا تمہارے کردار سے پہچانے یہ عاشق مرتضیٰ ہے، دنیا تمہارے عشق سے پہچانے یہ حسین کا چاہنے کا۔ معرفت کو اس مقام پر لے کر جاؤ کہ محمد والے محمد خود کہے یہ ہمارا کی ضرورت نہ پڑے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے، یہ ہے معیار عشق محمد۔ تو کیا معرفت تھی جناب سلیمان کی؟ جناب سلیمان سرکار محمد مصطفیٰ کی چاہنے والوں کو بتاتے کہ میں ساری رات عبادت کرتا، سارے سال کے روزے رہا، میں ہر رات پورے قرآن کی تلاوت کر کے سوتا۔ یہ سننا تھا جناب سلیمان سے، سلیمان تو ساری رات سوتے رہتے جناب سلیمان تو ساری رات آرام کرتے ہیں، دوڑے چلے آئے سرکار محمد مصطفیٰ کے پاس، کہا یا رسول اللہ یہ عجیب بات ہے، سلیمان کہتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ جناب سلیمان آپ کے دلیل وقت صحابی کہتے ہیں کہ میں ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہوں، مگر ہم انہیں دیکھتے ہیں وہ سو رہے ہیں، ہم وہ کہتے ہیں میں سارے سال کے روزے رکھتا ہوں، ہم دیکھتے وہ کھا بھی رہے ہو، وہ کہتے ہیں میں ساری رات کلام الہی کی تلاوت کرتا ہوں، ہم دیکھتے ہیں وہ سو رہے ہو، یہ کیا مواجرہ ہے؟ اب رسول خدا بھی بتا سکتے تھے، کہا سلیمان کو بولو، اس کا جواب بھی وہی دیں گے۔ اللہ
سلیمان ہے، کیا معرفت سلیمان ہے. تو اپنی معرفت کا معیار اتنا بلند کریں کہ آپ خاموش ہو تو دل ذکر حسین کر رہا ہے. آپ خاموش ہو تو دل ذکر مصطفیٰ کر رہا ہو. آپ خاموش رہے تو دل ذکر مرتضیٰ کر رہا ہو. یہ ہے معرفت محمد علیہ. آئے جناب سلیمان کہا جی یا رسول اللہ. کہا سلیمان یہ کچھ کہہ رہے ہیں، اس سے سنو پھر جواب دیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا سلیمان ہم نے آپ کی زبان سے سنا، آپ نے کہا میں ساری رات اللہ کی عبادت. معرفت سانس کی تصدیق بن جاتی ہے. تو جناب سلیمان کہتے ہیں صحیح بات ہے، میں ساری رات عبادت میں ہوں. کہا وہ کیسے؟ کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ وضو کر کے سوئے، اس کا بستر اللہ کی عبادت گاہ بن جاتی ہے، اور اس کا سونا اللہ کی عبادت بن جاتی ہے. ایک دفعہ اللہ اللہ تو جناب سلیمان کہتے ہیں کہ جب میں وضو کر تو نہیں ہوتا، عبادت گاہ ہوتی ہے. میرا سونا نہیں ہوتا، میری سانس تسبیح خدا ہو. میں اللہ کی عبادت میں ہوتا ہوں. اچھا سلیمان ہم آپ کو سارا سال کھاتے پیتے دیکھتے، آپ کہتے ہیں کہ میں سارا سال روزے کی حالت کروں. تو یہ معرفت کی بات ہے. جناب سلیمان کہتے ہیں یہ بھی میں نے محمد مصطفیٰ سے سنا، جس شخص نے ہر مہینے میں پہلا، درمیان اور آخری روزہ رکھا، گویا وہ ایسا ہے جس نے پورے مہینے کے روزے رکھے. کوئی عبادت الہی مشکل کام نہیں. اور سب سے بڑی وجہ جو ہمیں سمجھ میں آئی اور دیکھنے میں آئی کہ ہم عبادت کی طرف بڑھتے ہیں، سب سے بڑی وجہ مثال کے طور پہ مثال کیا خدمت میں عرض کروں، چائے پیتے ہیں. چائے میں علم میں دودھ ڈالا جاتا ہے، پتی ہوتی ہے، چینی ہوتی ہے، بڑی بڑی الائچی وغیرہ سونف دار چینی ڈال کے بڑی مزے کی بنائی جاتی ہے، پیتے ہیں بڑا لطف آتا ہے. یہ ہے ہمیں چائے کی معرفت. تو دل کرتا ہے یار میں دن میں 2 بار پیوں، 3 بار پیوں، 4 بار پیوں.